بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت میں یا ہڈی سے ملی ہو۔ ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور جو انگلی رکھتا ہو، خواہ چھپایا ہو یا پرند۔ اس میں اونٹ اور شترمرغ داخل ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں شترمرغ اور بطخ اور اونٹ خاص طور پر مراد ہیں۔ اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا اونٹ میں یا ہڈی سے ملی ہو۔ ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا۔ یہود اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے، لہٰذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں، اور ہماری شریعت میں گائے، بکری کی چربی اور اونٹ اور بط اور شترمرغ حلال ہیں۔ اسی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کا اجماع ہے۔ اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں، اور ہم تو ان کی اتباع میں ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو یہ خبر ملی کہ سمرہ نے شراب بیچی ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سمرہ کو تباہ کرے، کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے کہ ان کے لیے چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور فروخت کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال میں فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کے بیع سے منع کیا ہے۔ عرض کے گئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردہ جانوروں کی چربی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اس سے کھالوں کو چکنائی لگائی جاتی ہے اور کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے اور اس سے لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، ان کے لیے جب چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور بیچ دیا اور پھر ان کی قیمت کھا گئے۔ ہم نے انہیں یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، یعنی ہم نے انہیں اس تنگی اور مصیبت میں ان کی شرارت، بغاوت اور احکام الہی کی مخالفت کی وجہ سے مبتلا کیا تھا، جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ۔ تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔